السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لعنت بھیجنا بہت ہی برا عمل ہے۔ شریعت کے اندر کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا اسے قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان کسی کو لعنت نہ بھیجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سچے انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت بھیجنے والا ہو۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص عبداللہ نامی تھا۔ لوگ اسے حمار بھی کہا کرتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسے شراب نوشی پر کوڑوں کی سزا بھی دی تھی، تو اسے ایک دن پکڑ کر لایا گیا۔ ایک شخص نے مجمع میں سے کہا، خدا کی لعنت اس پر، یہ کتنی زیادہ شراب نوشی کرتا ہے۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت نہ بھیجو۔ خدا کی قسم مجھے یہی معلوم ہے کہ اسے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت بھیجنے کا حکم کہ نہ فرمایا کہ اس کو بھی اس پر لعنت نہ بھیجو۔ گویا کسی پر لعنت بھیجنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جس طرح لعنت بھیجنا قتل کے برابر گناہ ہے، اسی طرح کسی کو کافر کہنا بھی قتل کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود تھی۔ آگے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کی مانند ہے، اور مسلمان پر کفر کا الزام لگانا اسے قتل کرنے کی طرح ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو نہ مسلمان کے اوپر لعنت بھیجی جائے اور نہ اسے کافر کہا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گالی دیتے تھے، نہ بری بات زبان سے نکالتے تھے، اور نہ لعنت بھیجتے تھے۔ کسی سے ناراض ہوتے تو بس یہ فرماتے کہ اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں اور ان پر لعنت بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت بھیجنے والا، فحاشی کرنے والا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ لعنت بھیجنے والے قیامت کے دن نہ گواہ بن سکیں گے اور نہ ہی سفارشی بن سکیں گے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت پہلے آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے،
تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تب وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے راستے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ دائیں بائیں پھرتی ہے، لیکن جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو اسی شخص کی طرف لوٹ آتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی ہو، اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہو تب۔ اگر وہ بندہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو پھر جس نے لعنت کی ہے اسی کی طرف لوٹ کر آ جاتی ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا جو لعنت کسی پر بھیجتا ہے تو اسی کی طرف ہی وہ لعنت لوٹ کر آتی ہے، اگر وہ بندہ واقعی اس لعنت کا مستحق نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں کو مسجد بنانے والوں پر اور چراغ جلانے والوں پر لعنت کی ہے۔ ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے۔ تو گویا قبروں کو مسجدوں کی طرح نہیں بنانا چاہیے، اور نہ پھر ان مسجدوں میں جیسے چراغ جلاتے ہیں اور قبر مسجد کو جیسے بناتے ہیں اس طرح سے قبروں کو مساجد کی طرح کا جو ہے سٹیٹس دینا یا مسجد کی طرح کا اس کو ادب دینا اجازت نہیں ہے، یہ لعنت کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور عورتوں کو بھی حکم نہیں ہے کہ قبروں میں جائیں اور ان کی زیارت کریں، کیونکہ یہ حدیث ابو داؤد میں، ترمذی میں اور نسائی میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لعنت فرماتے ہوئے سنا، سود خور پر، یعنی سود جو کھانے والا ہے اس پر، سود دینے والے پر، اور سود کا کاغذ لکھنے والے پر، اور صدقہ سے منع کرنے والے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے والوں کو منع فرماتے تھے۔ گویا آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمایا کرتے تھے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور پر لعنت فرمائی، سود دینے والے پر بھی، اور سود کا کاغذ لکھنے والے پر بھی۔ اور اگر کوئی بندہ جیسے ہوتا ہے نا، صدقہ کوئی دینا چاہتا ہے تو صدقہ دینے سے کوئی منع کرتا ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ تو گویا اگر صدقہ دے رہا ہے تو اس کو منع نہیں کرنا۔ اور جو نوحہ کرنے والے ہوتے ہیں، نوحہ کا مطلب ہوتا ہے رونے والے، جیسے اب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بندے روتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں نوحہ کرتے ہیں، تو نوحہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے، لیکن لعنت کی لفظ نہیں آیا تو منع فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث نسائی شریف میں موجود ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو اور نہ اس کے غضب اور جہنم میں داخل ہونے کا کہو، یعنی یہ نہ کہو کہ وہ بندہ اس پر اللہ کا غضب ہو یا وہ جہنم میں داخل ہو، یہ بھی نہ کہو۔ تو یعنی کسی کے اوپر لعنت نہ بھیجو، اور کسی کے اوپر یہ نہ کہو کہ اس پر اللہ کا غضب ہو یا وہ جہنم میں داخل ہو، یہ بھی نہ کہو۔ تو یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک انصاری عورت اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اونٹ کو ڈانٹتے ہوئے اس پر لعنت بھیج دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی سے سامان اتار لو اور اس کو چھوڑ دو۔ تو پھر حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنی کو پھر چھوڑ دیا گیا، اور اس کو وہ چلتی پھرتی تھی، اس کی کوئی پرواہ اس کی نہیں کرتا تھا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جانے لگے تو ایک اونٹنی پر کسی نے لعنت بھیج دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لعنت والی اونٹنی کو ہمارے ساتھ روانہ نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے،
مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ لعنت جو ہے وہ بھیجنا، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جانا، اور سب سے پہلے جس پر لعنت ہوئی وہ شیطان ہے۔ اور شیطان پر اللہ تعالیٰ نے جب اس نے نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہ مانا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی، اور یہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی پھر اور راستہ نہیں ہوتا، اور اس کے لیے دنیا و آخرت جو ہے وہ پھر مصیبت بن جاتی ہے۔ اور اس لیے لعنت کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر کام وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم غصے میں ہوں یا بہت شدید غصہ بھی ہو، تب بھی کسی کے بارے میں کسی پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ اکثر ایسے کرتے ہیں، لعنت کہہ دیتے ہیں لفظ، اور اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، لیکن یہ بہت بڑا خطرناک ورڈ ہے، خطرناک لفظ ہے، اور یہ واپس بندے کی طرف ہی لوٹ آتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمانوں کی طرف لعنت جاتی ہے، دروازے آسمانوں کے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر یہ واپس زمین کی طرف لوٹتی ہے دائیں بائیں، اور پھر جس کی طرف بھیجی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہوتا تو پھر جس نے بھیجی تھی پھر اسی کی طرف ہی لوٹ آتی ہے۔ تو گویا لعنت جو کرنے والا ہوتا ہے پھر وہی لعنتی بن جاتا ہے۔ تو یہ پھر لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان اور نفس کی قید میں آ جاتا ہے، اور اس کا پھر اللہ سے رشتہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا غلط کام ہے، لعنت بھیجنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے یہ عرض کیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات مانیں گے تو سمجھو ہم اللہ کی بات مانیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو ہم انشاءاللہ اب کسی پر بھی لعنت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار کے دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ آمین۔